السلام علیکم سر. سر آصم فاروق فرام میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. سر ایک کویسچن جو شاید ابھی ڈسکس نہیں ہوا سر اباؤٹ فارن انویسٹمنٹ. سر ایک امپورٹنٹ ایریا آف کنسرن ہے کہ سر پاکستان میں ہم نے فارن انویسٹمنٹ لانی ہے تو ترقی ہونی ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ فارن انویسٹمنٹس نہیں آ سک رہی یا ہم نہیں لا سک رہے, اور کیا سلیوشن ہو سکتا ہے کہ ہم وہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکیں تاکہ انفراسٹرکچر بہتر ہم ڈیولپ کر سکیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم سوال ہے. اس کے بغیر شاید آج کی اس نشست کی تکمیل اس طرح نہ ہوتی. جو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اکنامک ٹرمز کے اندر, اور اسی کے انڈیکسز بھی انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے. اس کے اندر پاکستان 2019 میں 199 ممالک کے اندر غالباً 136ویں نمبر پر تھا, اور اس کے برعکس ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا وہ 60s میں کہیں تھا, اور سعودیہ ہے, ملیشیا ہے, اس طرح کے کئی ممالک. اب یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کا تعلق جو سلج اکانومی ہے یا اکنامک سلج, یہ ایک اور اکنامک ٹرم ہے کہ بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں اور ڈیلیز ہیں اور ریگولیٹری جو obstacles ہیں ان دا وے جب کسی بھی بزنس کی اسٹیبلشمنٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ کسی بھی فارن انویسٹر کو آپ کے ملک سے دور رکھتے ہیں, اور یہاں تک کہ لوکل انویسٹر کو بھی پاکستان میں انویسٹ کانفیڈنٹلی کرنے میں اتنے معاون اور مددگار نہیں ہوتے. تو اس سلسلے میں مثال کے طور پر اب کچھ ممالک جیسے سعودی عربیہ ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, ان لوگوں نے اپنی پالیسیز کے اندر ڈراسٹک چینجز کی اور اپنے ملک کو فارن انویسٹر کے لیے اٹریکٹیو بنایا. اب یہ اٹریکشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی حکومت میڈیا میں بیٹھ کے کہہ دے کہ ہم دعوت دیتے ہیں فارن انویسٹر کو کہ آئیں اور ہمارے ملک میں انویسٹ کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کر کیا رہے ہیں, وہ کیوں آئیں آپ کے ملک میں, وہ انڈیا کیوں نہ جائیں, وہ بنگلہ دیش کیوں نہ جائیں. آپ کا اپنا انویسٹر پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ باہر سے کسی کو کیوں بلائیں گے؟ اب اسپیسیفکلی کیا ریکوائرڈ ہے؟ اب سعودی عربیہ نے آج سے 15 سال پہلے ایک فارن انویسٹمنٹ اٹریکشن کی ایک پالیسی بنائی, لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس امپروو نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ انویسٹر بھاگ گیا. اعلان کیا, کچھ ویزاز انٹروڈیوس کیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کیا. وہ اقاماز کا کانسیپٹ, لائن میں لگنا, کیو اپ ہونا, ویزاز کے ویٹ کرنا, ہر 6 ماہ بعد ری اسٹیمپنگ آف دا ویزا اور دفاتر میں جانا, بہت کمپلیکیشنز تھی. وہ انویسٹر کو سوٹ نہیں کیا, وہ چلا گیا. پھر نئی حکومت نے بہت امپروو کیا اور پچھلے 3-4 سال کے اندر اب وہ 96 سے غالباً 63 پر انڈیکس میں آ گئے ہیں. اور لامحالہ وہ انڈیکس میں اتنا امپروو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ فارن انویسٹر اب وہاں آ رہا ہے, کانفیڈنٹلی ان کو ویزا مل رہا ہے, سیکیورٹی ہے, انویسٹمنٹ سیکیورٹی ہے, پروسیجرز اتنے سمپل کر دیے ہیں. اب ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کیا, مثال کے طور پہ پاکستان میں پائیڈ نے ایک رپورٹ چھاپی, اس کے مطابق مختلف جو سیکٹرز ہیں ان میں بزنسز شروع کرنے کے لیے انہوں نے ٹائم فریم اور جو نمبر آف سٹیپس ریکوائرڈ ہیں وہ مینشن کیے. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں آپ کو ایک کمرشل پلازا بنانا ہے, ایک کمرشل بلڈنگ اریکٹ کرنی ہے, کھڑی کرنی ہے, تو آپ کو آل ٹوگیدر لیگلی ہر چیز کو کرنے کے لیے کوئی شریف آدمی آئے اور سپیڈ منی نہ دینا چاہے اور لیگلی ہر چیز کو کرنا چاہے تو اس کو 4 سال ریکوائرڈ ہیں اور 114 سٹیپس ریکوائرڈ ہیں. صرف ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو 114 مراحل سے گزرنا ہے اور 4 سال ریکوائرڈ ہے. آپ نے بڑا اچھا ورڈ سپیڈ منی جو ہے یوز کیا, وہ پھر سٹیپس ریڈیوس کر دیتا ہے. وہ سٹیپس تو باہر صورت ریڈیوس پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہیں سارے رہتے ہیں تو اس سارے میکنزم کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اب جب فارن انویسٹر آئے گا وہ ان چیزوں سے نابلد ہے, وہ ناآشنا ہے, اس سے واقف نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہیں, تو وہ بھاگ جاتا ہے. اسی طرح آپ کو کوئی فارماسیوٹیکل یونٹ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو منیمم 2 سال ریکوائرڈ ہیں, اور اسی طرح کوئی سینکڑوں سٹیپس ہیں جس سے آپ کو گزرنا ہے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس یا سلج کو ختم کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ ایک ڈراسٹک ریفارمز کرے اور اس کے اندر آپ کو یہ سٹیپس ریڈیوس کرنے ہیں, آپ کو ٹائم فریم ریڈیوس کرنا ہے. کیونکہ آپ امیجن کریں ایک انویسٹر ہے, اگر آیا وہ انویسٹر لیٹ سے $100 ملین انویسٹ کرنا چاہتا ہے,
4 سال جو ٹائم اس کا ان اپروولز کی راستے میں رکاوٹ ہے، اس کو ہیومن ریسورس ہائر کر کے رکھنا ہے، ان کی وہ سیلریز کنٹینیوسلی دے رہا ہے، اپنے دفاتر کا خرچہ افورڈ کر رہا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کا 30 to 40% بیفور پروڈکشن سٹارٹس آپ نے صرف اپروولز کے اندر ضائع برباد کر دیا. اس کے بعد آپ 60% سے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. یہ جی ڈی پی کا نقصان ہے اکنامک پرسپیکٹو سے. تو جن ممالک نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے، آج یو اے ای پوری دنیا میں 11ویں یا 12ویں نمبر پر ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے اندر. اسی طرح ملیشیا غالباً 11 12 یا 15 اسی رینج میں کسی جگہ پر وہ سٹینڈ کرتا ہے. تو پوری دنیا وہاں جا رہی ہے. تو اس لیے یہ وہ وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فورن انویسٹر بھاگ رہا ہے. ادروائز تو یہ پاکستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے مائننگ انڈسٹری ہے، یہاں انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، فشنگ ہے، پورٹس ہیں اور دیگر بہت سارے اس طرح کے شعبہ جات ہیں جس کے اندر فورن انویسٹر بہت خوشی سے آئے گا. لیکن آپ ان کے لیے ایک زندگی تو آسان کریں. کئی ایسے ایریاز ہیں جو تو نو گو ایریاز ہیں، کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی ہم پروٹیکشنسٹ اپروچ رکھتے ہیں، اکنامک پروڈکٹیو اپروچ نہیں رکھتے. ہر چیز کو پروٹیکشنسٹ طریقے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، جبکہ ہمیں اکنامک رسک ٹیکنگ ریکوائرڈ ہے، انیشیٹیوز ریکوائرڈ ہے، میکسیمم موو آن کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے، ینگسٹرز کو. تو تبھی یہ پھر فورن انویسٹر بھی آئے گا اور ملک بھی فردر فلرش کرے گا.